جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم مگرمچھ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ مگرمچھ کو عربی میں التمساح کہا جاتا ہے۔ مگرمچھ مشہور جانور ہے۔ کبھی کبھی جھوٹے آدمی کو بھی التمساح کہا جاتا ہے۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ یہ جانور گوہ کی مثل اور آبی جانوروں میں سب سے زیادہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ مگرمچھ کا منہ بڑا، اوپر والے جبڑے میں کچلی کے 60 دانت اور نچلے والے جبڑے میں 40 کچلی کے دانت اور کچلی کے 2 دانتوں کے درمیان ایک چکور نما چھوٹا سا دانت ہوتا ہے، جسے مگرمچھ منہ بند کرتے وقت ایک دوسرے سے ملا لیتا ہے۔ مگرمچھ کی زبان لمبی اور پشت کچھوے کی پشت جیسی ہوتی ہے، جس میں لوہا بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ مگرمچھ کے 4 پاؤں اور لمبی دم ہوتی ہے۔ مگرمچھ خاص طور پر مصر کے دریائے نیل میں پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک مگرمچھ بحر سندھ میں بھی پایا جاتا ہے۔ پانی میں مگرمچھ کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ مگرمچھ کو صرف بغل میں مار کر قتل کیا جا سکتا ہے۔ پانی میں مگرمچھ کی لمبائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ 10 گز لمبا اور 2 گز یا 2 سے زیادہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ مگرمچھ گھوڑے کو بھی شکار بنا لیتا ہے۔ مگرمچھ جب جفتی کرنا چاہتا ہے تو نر اور مادہ دونوں خشکی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور مادہ چت لیٹ جاتی ہے، پھر دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ نر جفتی سے فارغ ہونے کے بعد مادہ کو الٹ دیتا ہے، اس لیے مادہ چت لیٹنے کے بعد ہاتھ پاؤں کے چھوٹے اور بدن کے خشک و چکنا ہونے کی وجہ سے سیدھی ہونے پر قادر نہیں ہوتی۔ اگر نر مادہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا جائے تو وہ اسی حالت میں رہتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد سیدھی ہو کر خشکی میں انڈے دیتی ہے۔ چنانچہ مادہ مگرمچھ کے جو انڈے پانی میں چلے جاتے ہیں وہ مگرمچھ بن جاتے ہیں، اور جو خشکی میں انڈے رہ جاتے ہیں وہ اسکنکور ماہی ریگ بن جاتے ہیں۔ مگرمچھ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پخانے کا مقام نہیں ہوتا۔ جب مگرمچھ شکم سیر ہو جاتا ہے تو خشکی میں آ کر منہ کھول دیتا ہے۔ مگرمچھ کی یہ حالت دیکھ کر قطقات پرندہ اس کے پاس آ جاتا ہے، اور مگرمچھ قطقات کے منہ میں اپنے منہ کا فضلہ ڈال دیتا ہے۔ قطقات سیاہ رنگ پر سفید نقطے یا سفید پر سیاہ نقطوں والا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جو رزق کی تلاش میں اڑتا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ پرندہ مگرمچھ کے پاس آ کر اپنی غذا پا لیتا ہے، اور مگرمچھ کے لیے باعث سکون ثابت ہوتا ہے۔ نیز اس پرندے کے سر میں کانٹا ہوتا ہے۔ جب مگرمچھ اپنا منہ جو ہے وہ بند کر لیتا ہے تو یہ اس کانٹے کے ساتھ مگرمچھ کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے مگرمچھ اپنا منہ پھر سے کھول دیتا ہے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق مگرمچھ کے 60 کچلی کے دانت اور 60 رگیں ہوتی ہیں، اور مگرمچھ 60 مرتبہ جفتی کرتا ہے، 60 انڈے دیتا ہے، اور 60 سال تک مگرمچھ زندہ رہتا ہے۔ ابو حامد اندلسی کہتے ہیں کہ مگرمچھ کے کچلی کے دانتوں کی تعداد 80 ہے۔ 40 کچلی کے دانت اوپر کے جبڑے میں اور 40 کچلی کے دانت نچلے جبڑے میں ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے جبڑوں کو گھماتا رہتا ہے، اس کی ہڈی سینے تک رہتی ہے۔ مگرمچھ کے پخانے کا مقام نہیں ہوتا، البتہ شرمگاہ ہوتی ہے جس سے وہ گندگی نکال دیتا ہے۔ مگرمچھ آبی درندوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ مگرمچھ سردیوں میں پانی کے اندر 4 ماہ تک چھپا رہتا ہے۔ سمندری کتا مگرمچھ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے جب مگرمچھ سوتا ہے تو وہ منہ کھول کر سوتا ہے۔ چنانچہ سمندری کتا مٹی کے اندر گھس کر غائب ہو جاتا ہے، اور موقع پاتے ہی مگرمچھ کے منہ میں گھس کر اس کی انتڑیاں کھا جاتا ہے، یہاں تک کہ سمندری کتا مگرمچھ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مگرمچھ کے ساتھ اسی قسم کا سلوک جو ہے نیولا بھی کرتا ہے۔ مگرمچھ کچلی کے دانتوں سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ اس علت کی بنا پر بعض اہل علم نے مگرمچھ کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ مگرمچھ کا گوشت جو ہے
وہ نقصان دہ، گندا اور ناپاک ہونے کی بنا پر مگرمچھ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض اہل عرب جو ہیں مگرمچھ کی بہت ساری مثالیں بھی دیا کرتے ہیں، ہوا اظلم من تمساح، کہ وہ مگرمچھ سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مگرمچھ کی مثالیں اہل عرب دیا کرتے ہیں۔ جس شخص کی آنکھ میں درد ہو اس کے لیے مگرمچھ کی آنکھ باندھنا درد کے لیے مفید ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں درد ہو تو مگرمچھ کی بائیں آنکھ باندھے، اور اگر دائیں میں درد ہو تو دائیں آنکھ باندھ لے۔ مگرمچھ کی چربی کو پگھلا کر شمعدان میں رکھ کر کسی نہر یا دریا میں بتی بنا کر سلگائی جائے تو اس نہر کے مینڈک جو ہے وہ ٹر ٹر نہیں کریں گے۔ جس بندے کے کان میں درد ہو یا کوئی بہرا ہو گیا ہو تو مگرمچھ کی چربی کان میں ڈالنا یہ مفید ہے۔ آنکھ کی سفیدی کے لیے مگرمچھ کا پتا بطور سرما استعمال کرنا سفیدی کو دور کر دیتا ہے۔ مگرمچھ کی دائیں جانب کے کچھ دانت بازو میں باندھنا قوت جماع میں اضافہ کا باعث ہے۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو کپ کپی کی شکایت ہو، مگرمچھ کے بائیں جانب کا پہلا دانت باندھ کر لٹکا لے تو شفا یاب ہوگا، اور اگر کسی کو مرگی کی شکایت ہو تو مگرمچھ کی دھونی دینا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ مگرمچھ کی جلد کا ایک ٹکڑا مینڈے کی پیشانی پر باندھنے سے مینڈا تمام مینڈوں پر غالب آ جاتا ہے۔ مگرمچھ کا وہ پخانہ جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھ کی نئی اور پرانی سے پرانی سفیدی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مگرمچھ کا پخانہ مشک کی طرح خوشبودار ہوتا ہے، چنانچہ قبطیوں کے نزدیک مگرمچھ کا پخانہ ہی مشک ہے، البتہ اس مشک میں تھوڑی سی بو بھی ہوتی ہے۔ مگرمچھ کو خواب میں دیکھنا بدترین دشمن کی علامت ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک خواب میں مگرمچھ جھگڑالو، فریبی، دھوکے باز اور ڈاکو کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ خواب میں مگرمچھ کا گوشت، کھال اور ہڈی اور اس کے تمام اجزاء کو دیکھنے والوں کو اپنے دشمن کی طرف سے مال حاصل ہوگا۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، مزید جانوروں سے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔